بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. گزشتہ کل ہم لوگ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر کہاں تک 21 آیت نمبر 21 تک کی تفسیر پڑھے تھے. کل آپ نہیں تھے، حاضری بھی لی جائے گی. کلاس میں حاضری نہیں ہونے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. بہرحال تو 21 نمبر آیت تک ایک بہت ہی عجیب و غریب ایک واقعے کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی میں یکے بعد دیگرے 3 پیغمبر کو بھیجے. شروع میں 2 ساتھ میں آئے، قوم نے ان کو جھٹلا دیا. اللہ نے ان کی تائید کے لیے ایک پیغمبر اور بھیجے. تینوں نے مل کو ان کو دعوت دی کہ بھائی تم ایک اللہ کو مانو، اللہ کی نافرمانی سے احتیاط کرو، بچو. لیکن بجائے یہ کہ وہ لوگ مانتے، پیغمبر کو جھٹلائے اور پھر پیغمبر کو مارنے پر اتر گئے. پھر کون آیا؟ بستی کا ایک غریب آدمی جس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ حبیب نجار. کیا نام تھا؟ حبیب نجار. وہ آدمی بستی کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میری قوم بات مان لو، ایسی غلطی ہرگز مت کرو، ان پہ ہاتھ مت اٹھاؤ. بجائے یہ کہ وہ اپنے گاؤں والے کی بات مانتے، پیغمبر کی بات مانتے، اس بیچارے کو انہوں نے شہید کر دیا، اس کی جان لے لی. اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی مارا. بعض لوگ بعض فرماتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا، بعض کہتے ہیں شہید تو نہیں کیا لیکن ان پر بھی سختی کی، ان کو نکال دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ہوا ان کا انجام، اس کا ذکر آج پڑھیں گے. جب ان لوگوں نے نافرمانی کی اللہ کی تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو پڑھیں گے. اس سے پہلے وہی بندہ جو آیا تھا، اللہ فرماتے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. انسان کو اللہ نے کامن سینس دیا ہے، وویک بدھی بولتے ہیں نا اس کو، کامن سینس. کہ آدمی پڑھا لکھا نبی ہو تب بھی کچھ چیزیں عقل سے سمجھ جاتا ہے. بھائی بیل میں آدمی میں فرق ہے نا، بھائی بیل میں آدمی میں فرق ہے. اللہ نے انسان کو عقل دیا، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، اتنا تو اس کو عقل ہے بھائی یہ غلط، یہ صحیح، یہ حرام، یہ حلال. تو اللہ نے انسان کو عقل دی. اب یہاں پر اللہ کہتے ہیں وما لی لا اعبد الذی فطرنی، یعنی بندے کا قول اللہ نقل کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے وما لی، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد، کہ میں پرستش نہ کروں اس کی، الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا. بھائی بات نہ کرے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے پورا، ایک دم پتہ نہیں کہاں سے کہاں ٹاور چل جاتا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تم سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. جب پیدا بھی اسی نے کیا،
مر کر جانا بھی اسی کے پاس ہے، حساب کتاب اسی کو دینا ہے، تو پھر اس کی پرستش کیوں نہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے عقل دیا ہے تو انسان خود سوچ سکتا ہے کہ جو ہم کو پیدا کیا، جس نے کھلایا پلایا جوان کیا، پوری سب کچھ وہیں دیا، پھر مر کے اسی کے پاس جانا ہے تو اس کی پرستش ہی کرنی چاہیے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کہتے ہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا شروع کر دوں؟ اَأَتَّخِذُ آلِهَةً من دونه آلهة، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا میں پرستش کروں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم، اگر میں ایسا کروں اور اللہ مجھ کو نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ مجھ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ لا تغنی عنی شفاعتهم، تو جن کی میں پوجا کروں گا، جن کی پرستش کروں گا، وہ مجھے اللہ سے بچا نہیں پائیں گے۔ بھائی اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی ہم پرستش شروع کر دیں اور اللہ ہم پر عذاب بھیج دے، تو کیا وہ جو معبود نہ باطل ہیں وہ ہم کو اللہ سے بچا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بچا سکتے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ولا ینقذون، اور جب میں وہاں قیدی بن جاؤں گا جہنم کا تو مجھے بچا بھی نہیں سکتے، وہاں سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہو۔ انی اذا لفی ضلال مبین، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں پیدا مجھ کو اللہ نے کیا، روزی وہی دیتا ہے، مر کر اسی کے پاس جانا ہے، پھر جب سزا دے گا تو مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے، مجھے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، تو اگر میں پھر اس کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کروں تو انی اذا لفی ضلال مبین، تو ایسے وقت میں کھلا گمراہی میں ہوں۔ یعنی مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا ہی نہیں کہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد کہ پیدا بھی اللہ نے کیا، وہیں روزی دیتا ہے، مر کر اسی کے پاس جانا ہے، سزا اگر دے گا تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کروں تو یہ مجھ سے بڑا بیوقوفی کوئی اور کرنے والا نہیں ہوگا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اب وہ بندہ کہہ رہا ہے، کون؟ حبیب النجار، وہ کہہ رہا ہے کس سے؟ قوم سے مخاطب ہو کر ہے، کیا کہتا ہے؟ وما، کہتا ہے کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو تم مجھے مارتے ہو مار دو، میری جان لے لو، انی آمنت بربکم، میں تمہارے پروردگار تمہارے پیدا کرنے والے کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، سن لو اس بات کو، یعنی تم گواہ بن جاؤ کہ میں ایمان لا چکا ہوں، کل اللہ کے سامنے تم گواہ رہنا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فاسمعون یہ مخاطب کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو کہ اے پیغمبر آپ جو یہاں پر موجود ہیں، آپ اس بات کے گواہ رہیے گا، میری قوم مجھ کو مار رہی ہے لیکن میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، یہ گمراہ ہوتے ہیں، یہ اپنا سمجھیں گے۔ آگے کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اللہ اکبر، کیسی بشارت ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس کے موت سے پہلے جنت دکھا دیا اس کو۔ وہ کہتا ہے، اللہ کہیں گے قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اب وہ بندہ مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کاش میری قوم جان جاتی، کاش میری قوم اس بات کو سمجھ جاتی کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے ایمان لانے کے صدقے، بما غفر لی، اس چیز کو کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت داروں میں بنا دیا، میری عزت ہوئی۔ بھائی دنیا میں کسی کو میڈل مل جائے، کچھ انعام مل جائے، کچھ عہدہ مل جائے تو انسان خوشی سے نہیں پھولے سماتا ہے، تو کل قیامت میں یہی منظر ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسان صفوں میں کھڑے ہوں گے، نام اعمال تھمایا جائے گا۔ ان لوگوں کو جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جو ایگزام پاس کر گئے ہوں گے، ان کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ دوڑیں گے، کہیں گے فقرؤ فقرؤ، پڑھو میرے نام اعمال کو، دیکھو پڑھو کیا مجھے ملا ہے۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے پیچھے چھپائیں گے، کوئی دیکھ نہ لے، وہ دیکھے چاہے نہ دیکھے، جانا تو جہنم میں ہے۔ اب داہنے ہاتھ میں اگر مل جاتا ہے تو خوشی ہوگی، تو وہ بندہ کہتا ہے کاش میری قوم اس بات کو سمجھ جاتی اور جو مجھے رب نے میرے ساتھ کیا اس کو دیکھ لیتی۔ وما انزلنا علی، اب کیا ہوا؟ وہ آدمی شہید ہو گیا، حبیب نجار کو اس کی قوم نے مار کر شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر کو جھٹلائے، پیغمبر کے ماننے والے پر انہیں ظلم کیا، ان کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ عذاب کیسا بھیجا، اس کو دیکھو۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
کہ ہم نے نہیں اتارا اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر، آسمان سے کوئی فوج اور لشکر ہم نے نہیں اتارا. وما کننا منزلین، نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت ہے نہ ہم اتارنے والے ہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ہاں بس مگر ایک چیخ تھی، ایک آواز تھی. فاذا هم خامدون، سب اچانک سب بجھ کے رہ گئے. بھائی چراغ جل رہا ہو، چراغ دیکھیں نا ہم لوگ بچپن میں دیکھتے چراغ جلتا تھا، پہلے موم بتی سمجھ لیجئے، چراغ جلتا ہو اور اچانک ایسے مارے ہوا تو کیا ہوتا ہو، کیا ہوتا ہے بھائی؟ بجھ جاتا نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر نہ کوئی لشکر اور فوج اتارا، نہ اللہ ان پر اتارے، نہ وہ اتارنے کی ضرورت تھی اللہ کو. اللہ کے بس ایک آواز ہم نے لگوائی اور سب کے سب مر گئے، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا شہر، سب کے سب وہیں مر کے ختم ہو گئے. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب جل کر خاک ہو گئے. وہ کیا آواز تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، ایک چیخ ماری اور سب کے سب کیا ہوئی؟ پوری بستی پلٹ گئی اور سب کے سب مر گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے بہت ہیں، 4 فرشتے مقرر ہیں. ان میں سے ایک نمبر پہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. یہ وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کا پیغام پیغمبر تک لاتے تھے. ان کے طاقت کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر جب عذاب بھیجی تھی تو انہوں نے ایک پر پہ، ایک اپنے بازو پہ پوری بستی کو زمین سمیت اٹھایا اور آسمان تک اوپر لے گئے اور اوپر سے پٹک دیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے. ایک پر پہ. ان کے کتنے پر ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے 600 بازو دیے ان کے، 600 پر ہیں ان کے. تو انہوں نے ایک آواز لگائی اور سب کے کلیجے پھٹ گئے. ہم لوگ جو ہے جوانی ہے اور آدمی کے پاس سب اسباب موجود ہے، اس قدر نڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں کوئی پکڑ بھی سکتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تیرا رب تجھے گھات لگا کر دیکھ رہا ہے. جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے نا، ویسے اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. ہر بندے کو اللہ دیکھ رہا ہے. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اپنے اعمال کو صحیح کر لیں. اب کہتے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا یستہزئون، جب جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا، جو بھی پیغمبر ہے انہوں نے کیا کیا؟ اس کو جھٹلا دیا، اس کو مذاق اڑایا. پیغمبر کا انہوں نے مذاق اڑایا. آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کے. وہ تو غیر تھے، ایمان والے نہیں تھے، آج مسلمان مذاق اڑاتے ہیں، علماء اکرام کے مذاق اڑاتے ہیں، دین کے دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. میرے بھائیوں، دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا اپنے ایمان سے محروم ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا گویا کہ دین کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، حدیث کا مذاق اڑانا، اور اس کے مذاق اڑانے سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اب ہمارے جو نئی نسل آ رہی ہے، ان بچوں کو تو کوئی دین سکھایا نہیں گیا. وہ کیا سمجھے دین کیا ہوتا ہے، کس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. وہ تو جس ماحول میں جی رہے ہیں اسی ماحول سے نہیں گزار رہے ہیں ان کو. اس لیے ان سب کو بھی دین سکھانا اور صحیح باتیں بتانا ہم پر لازم بنتا ہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. اللہ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. انہم الیہم لا یرجعون، اب لوٹ کے نہیں آنے والے. قوم فرعون کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، اور عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، بڑی بڑی قومیں آئی. قوم عاد اور قوم سمود کے طاقت کا یہ حال تھا، اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراشتے تھے، پہاڑ کو تراش دیتے تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، ایسے طاقتور تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک آواز بھیجی اور ایسے گر گئے جیسے کھجور کو کاٹ کے گرا دیا گیا ان کو. اللہ کے عذاب اور اللہ کے پکڑ کا عالم یہ ہے. ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی بھیانک ہے، بہت تکلیف دہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو پکڑنے پر آتے ہیں تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت بھیانک ہے. آپ دیکھیے فرعون نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، آئی ایم گاڈ، میں خدا. اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبا دیا، معاملہ ختم. شداد نے کہا کہ مجھ سے بڑا کون پیسہ والا ہے، اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اس کو دھستے جا رہا ہے.
نمرود نے کہا نا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، اللہ نے اس کے ناک میں مچھر گھسوا دی اور صبح شام سر پہ جوتا لگوایا اس کو تو سر میں درد ٹھیک ہوتا اس کا۔ تو تکبر عزاز ذلیل خوار کرد، کہ تکبر جو ہے یہ بڑے بڑوں کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اللہ کی چادر ہے تکبر، اور الکبریاء ردائی، اللہ کہتے ہیں کبریائی اور تکبر جو ہے میری چادر ہے، من نزعنی مزقتہ، جو اس کو چھینے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس لیے تکبر اور گھمنڈ آدمی کو برباد کر دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، جو مر گئے وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، وہ دنیا میں لوٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن وہاں زندہ ہیں اور ان کو جنت یا جہنم کی جو جیسا عمل کیا ویسا مل رہا ہے۔ ابھی آیا کہ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر مفتی ظفر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک عام مسلمان ہیں جو مریں گے تو اللہ ان کے قبر میں داہنے طرف مشرق کی طرف سے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، خوشبو آتی ہے، جنت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے وہ بندے ہوتے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں وہاں پر۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ سن لو، یاد رکھو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس حاضر نہ ہو، سب کو حاضر ہونا ہوگا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں جنات کی جماعت، ایک بات سن لو کہ اگر تمہارے بس میں طاقت ہے تو تم آسمان و زمین کے احاطے سے باہر نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یعنی کوئی اللہ کے پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا، سب کو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہوگا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، اب سوال یہ ہے کہ اچھا مر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ تو پرسوں بھی میں نے بتایا تھا کیسے پیدا ہوں گے، اللہ نے دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں تم خود غور کر لو، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین، مردہ زمین نشانی ان کے لیے ہے۔ احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منها حبا، اور ہم نے اس سے غلہ نکالا، دانہ نکالا، حبا منہ سے یاکلون، جس کو وہ کھاتے ہیں۔ بھائی زمین کیا ہوتی ہے؟ خوش زمین ہوتی ہے، اللہ بارش برساتے ہیں، ہم اس میں غلہ ڈالتے ہیں، وہ غلہ سڑ جاتا ہے، پھر اس سے ایک نیا کوپل نکلتا ہے، اس میں کیا ہوتے؟ پودے ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے، پھر اسی کو ہم کھاتے ہیں۔ تو جو اللہ اس زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر رہا ہے، کیا ہمیں زندہ نہیں کرے گا؟ کیا ہمیں زندہ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، اس لیے ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو زندہ کرے گا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اللہ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو، ہم نے ہی اس میں بنائے باغ، کس کے؟ کھجوروں کے، انگور کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے۔ پھلوں کے سردار کے بارے میں مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ پھل تو بہت ہیں، اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن پھلوں میں سردار جو ہے وہ کیا ہے؟ کھجور اور انگور ہے، کھجور اور انگور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بات تو ہے اس کی، کوئی بات تو ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ کر رہے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم کھاؤ اس کے پھل سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اللہ کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ ایک انگور پوری دنیا کے ڈاکٹر سائنٹسٹ میں بنا سکتے کیا؟ ایک آم بنا سکتے ہیں؟ ایک گیہوں کا ایک دانہ بنا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے جب ہم کچھ نہیں بنا سکتے انسان، جو ہم کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں، تو پھر ہم کس بات پہ اتنا اتر رہے ہیں؟ بنانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، ان کو زندہ رکھنے والا اللہ، ہمیں زندہ رکھنے والا اللہ، تو پھر اللہ کے مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں اس کی ماننی چاہیے، اور ماننے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ جہنم تیار ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم مما لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا اس کو جوڑا جوڑا، کلها، ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، مما تنبت الارض، جو زمین پیدا کرتی اس کو بھی، ومن انفسهم، اور تم کو بھی، مرد و عورت پیدا ہوئے، اللہ نے انسانوں میں ایسے پیدا کیے اور گلوں میں اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا جوڑا جوڑا، جس کو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، اللہ کو علم میں ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور آیت، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، ان کے لیے نشانی ہے رات، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ،
کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے دن کو، تو کیا ہوتے ہیں؟ پس ہو جاتے ہیں اندھیرے میں۔ یہ دن اور رات بھی اللہ کی نشانی ہے۔ رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اللہ سورج نکالتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب جب اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتے ہیں تو سورج نکلتے ہی اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے پوچھتا ہے کل میں نکلوں کہ نہیں نکلوں۔ اللہ کہتے ہیں نکلنا ہے تو سورج کل نکلتا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اللہ کہیں گے تم کو اب نہیں نکلنا ہے، سورج نہیں نکلے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ آج یہ سورج اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور ہمیں روشنی فراہم کر رہا ہے۔ ایک مسجد میں روشنی چاہیے تو 50 بلب لگاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے۔ ایک سورج سے اللہ نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ جب اللہ چاہیں گے اس کی روشنی کو چھین لیں گے اور پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عمل پر ثابت قدم رہنے، صحیح اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس پہ سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت مختصر کرتا ہوں، حاجی صاحب بیچارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ضعیف آدمی اتنا پڑھے پھر بھی بیٹھے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ چلیے دعا کر لیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، جو روزے رکھے گا اسے قبول فرما لیجیے، جو آنے والے ہیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری تراویحوں کو قبول فرما لیجیے، پڑھے گئے قرآن مقدس کو قبول فرما لیجیے، جو معانی اور مطلب بتائے گئے ہیں، جو غلطی اسے معاف فرما دیجیے، جو صحیح ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس قرآن کے پیغام کو عالم انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن مقدس کی خدمت میں ہمیں قبول فرما لیجیے۔ اے مولا کریم، بے شک آپ کا کلام ہے، اس کا ایک تاثیر ہے۔ اے اللہ جو لوگ سن رہے ہیں قرآن مقدس کی محبت میں سن رہے ہیں، سب کے سننے کو قبول فرما لیجیے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو، سب کو حفاظت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المستعان بلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔